کوئی مسلمان ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ رول آف لا انڈیکس پہ ہے. ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنرل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بھینس. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات، ہماری مورل سٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی ہے، کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں 10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان، میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے اس دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا، سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال، وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے کرپشن، اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونے کے. وہاں بھی طاقتور پیسے بنا رہے ہیں، ادھر بھی طاقتور قانون کے اوپر ہے، ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں، غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ، میں کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث، کہ جو قوم طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. بیسکلی جدھر رول آف لا نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سب کو آج صرف اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن تباہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رجیم چینج ہوا، لوٹے بنے، ملک کے بڑے بڑے کرمنلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہماری ہمیشہ پروٹیسٹ پرامن رہی ہے. کیا میں فیملیز کو انوائٹ کروں گا اگر میں کوئی انتشار کرنا چاہتا ہوں؟ عورتیں بچے ہماری پروٹیسٹ پہ آتے ہیں. آپ نے جس نے بھی دیکھا ہوگا ڈی چوک میں فیملیز آئی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب اس طرح کے پرامن پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح کی فورس استعمال کی گئی؟ میں نے مارشل لا میں بھی دیکھا. مجھے جنرل مشرف کے دور میں نے جیل گزاری 7-8 دن، یہ اس لیے کہ وہ جب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نکلے تھے، تو مجھے واحد لیڈر تھا، اس کو جیل میں ڈالا. لیکن میں نے اس کے کریک ڈاؤن میں بھی کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ادھر اب ہوا. عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، رات کے 2 بجے گھروں میں گھس گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے مطابق؟ ایک ویڈیو آئی اور میں اس بچے سے بھی ملا ہوں. فیصلہ آباد میں باپ نہیں تھا، 10 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے. یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت میں آیا؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ سارا ملک بند کر کے رکھ دیا. ہم نے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچز کی. ایک دفعہ کی وہ کام پہ ٹانگنی، اس نے جا کے لانگ مارچ کر دی، مہنگائی مارچ. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا ہو؟ ہمارے انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. میرے اوپر کوئی 8-9 FIRs ہیں. ابھی وہ کہا گیا کہ آپ کی FIRs میں ختم کروں، میرے اوپر خود کوئی 8 FIR ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہماری ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر FIRs کٹی ہوئی ہیں. تو یعنی یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں. میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. اور اس لیے کرنی ہے، میرے لیے نہیں کرنی، پالیٹکس کے لیے نہیں کرنی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھے نا جی شباز شریف پنجاب سپیڈ
اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے, صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر دیتا ہے. ہم سارے انتظار کرتے رہے کہ شاید واقعی کچھ کرے گا. پتہ چلا یہ سب کچھ, یہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی. 50 ارب روپے کے آپ کے پیسے کے اوپر, اشتہاروں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ذرا بتائیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف, مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے, مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی, باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے. جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے, اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے, انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی, مجھے خوف کیا, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے. جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ, تو ہم سب کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین ملیٹریلی کمزور نہیں تھی, لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا. ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں, وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی, ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا. اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے, صاف اور شفاف الیکشنز. یہ واحد چیز ہے. اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی, حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے. جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر, وہ جو تحریک تھی, وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے, ہر قسم کی نعمت دی ہے. اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, معیشت اوپر جا رہی تھی, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں, اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کریں وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں, تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں. اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے, میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے, اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے, پرامن احتجاج ہوگا.